بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ہر چیز کی تعلیم دی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا۔ آج ہم آپ لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند اصولوں کا تذکرہ کریں گے جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم دن میں یہ کام کئی بار کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں کو ان اصولوں کے مطابق کریں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں تو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک پورا سنیے گا، تبھی آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی اور آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیارے دوستو، آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین زندگی کے 40 سالوں میں سے 7 اصول صرف کھانے سے متعلق ہیں۔ آج ہم ان اصولوں میں سے کچھ پر بات کریں گے۔ نمبر 1 پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا کر کے نہ کھایا کرو بلکہ اس کے لیے پنکھا استعمال کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب ہم پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو کیونکہ کھانے کو سونگنا بد تہذیبی ہے اور اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگنے والی کھلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے جو کہ ہمارے لیے اچھا خاصا نقصان کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ چھینک سارے کھانے کو برباد بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 3، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عام طور پر ایسا ہی کرتے ہیں، کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم جب بھی کھانا کھاتے ہیں تو دوسروں کی پلیٹوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری کو پیدا کرتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منہ بڑھ کر کھانا نہ کھاؤ۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی کا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب وہ بڑھ لیتے ہیں، زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ملتی۔ ہم جلدی کھانا نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بد ہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے، یعنی کہ کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی ہمیشہ صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادات خوب اپنائی تھی، چنانچہ کہ ایسا ہوا کہ مدینے کے طبیب بھی روزگار ہو کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیرے میں مت کھایا کرو۔ اندھیرے میں کھانا کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دوسرا، روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیشہ روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھا کرو۔ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری عام طور پر خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں عام ہے۔ ہم جب لوگ چلتے ہیں تو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم ان بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اگر ہم کسی گاڑی وغیرہ پر ہوں تو ہمارے ساتھ ایکسیڈنٹ کا بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہماری رفتار آدھی رہ جاتی ہے۔ ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے بھی لگ جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، جس کی وجہ سے خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ بیماری ضرور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی چلو ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو شوبہ نہیں دیتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ اگر ہم صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہر برائیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ جب بھی ہم گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ معاشرے کو بگاڑ دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب بھی بولے بلند آواز اور صاف بولے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکیلے سفر نہ کیا کرو، کیونکہ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے اور عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق نے یہ ثابت بھی کیا ہے، سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لیٹتے ہیں، زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں ایک یا دو لوگوں کے ساتھ سفر کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے اصولوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔